بڑا آدمی کیسے بنا جائے؟ جب میں بچہ تھا تو یہ گمان کرتا کہ بڑا آدمی وہ ہے جس کا قد لمبا ہو۔ چنانچہ میں پنجوں کے بل کھڑا ہونے کی کوشش کرتا تو کبھی کسی اونچی جگہ پر کھڑا ہوتا تاکہ خود کو بڑا ثابت کر سکوں۔ جب کچھ شعور میں ارتقا ہوا تو علم ہوا کہ بڑا آدمی وہ نہیں جس کا قد لمبا ہو، بلکہ وہ ہے جس کی عمر زیادہ ہو۔ چنانچہ میں جلد از جلد عمر میں اضافے کی تمنا کرنے لگا تاکہ بڑا بن سکوں۔ جب زندگی نوجوانی کی عمر میں داخل ہوئی تو پتہ چلا کہ بڑے آدمی کا تعلق عمر سے نہیں دولت سے ہوتا ہے۔ جس کے پاس اچھا بینک بیلنس، لیٹسٹ ماڈل کی کاریں، عالی شان مکان اور آگے پیچھے پھرتے نوکر چاکر ہوں تو اصل بڑا آدمی تو وہی ہوتا ہے۔ جب میں نے یہ سب کچھ حاصل کر لیا تو محسوس ہوا کہ میں ابھی تک بڑا آدمی نہیں بن پایا۔ اندر ایک خلش سی محسوس ہونے لگی۔ یہ خلش اتنی بڑی کہ راتوں کو اچانک آنکھ کھل جاتی اور یہ سوال ہتھوڑے کی طرح دماغ پر اثر انداز ہوتا۔ چنانچہ میں دوبارہ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا کہ بڑا آدمی کون ہے۔ میں صوفیوں کے پاس گیا تو انہوں نے بتایا کہ بڑا آدمی وہ ہے جو خود کو نفس کی خواہشات سے پاک کر لے۔ میں جوگیوں کے پاس گیا تو انہوں نے سمجھایا کہ دنیا چھوڑ دو، یہ دنیا تمہارے پیچھے چلنے لگے گی اور یوں تم بڑے آدمی بن جاؤ گے۔ دنیا داروں نے مادی ساز و سامان میں اضافے کا مشورہ دیا۔ فلسفیوں نے علم میں اضافے کے ذریعے لوگوں پر داغ بٹھائے رکھنے کے لیے کہا، لیکن ان میں سے کسی جواب سے تشفی نہ ہوئی کیونکہ ہر جواب انسانوں کا بنایا ہوا تھا۔ پھر خیال ہوا کیوں نہ یہ بات کسی ایسے سے پوچھ لی جائے جو سب سے بڑا ہے۔ چنانچہ خدا سے لو لگائی اور اس کی کتاب اٹھا لی، قرآن کو دیکھا تو علم ہوا کہ خدا کے نزدیک بڑا آدمی وہ ہے جو خدا کا تقوی اختیار کرے، خود کو اپنے خالق کے سامنے ڈال دے، اپنی ہر خواہش کو اس کے حکم کے تابع کر لے، اپنا جینا مرنا خدا سے وابستہ کر لے، اپنے جسم کی ہر جنبش پر رب کا حکم جاری کر دے، اپنے کلام کے ہر لفظ کو اس کے خوف کے تابع کر لے، اپنے دل کی ہر دھڑکن اس کی یاد سے معمور کر لے۔ اور سب سے بڑھ کر بڑا آدمی وہ ہے جو دنیا میں خدا کے مقابل چھوٹا بننے پر آمادہ ہو جائے۔ اگر یہ سب ہو جائے تو خدا اس شخص کو اتنا بڑا کر دیتا ہے کہ وہ پہاڑوں کی بلندیوں سے بلند ہو جاتا ہے۔ کیا آپ بھی بڑا آدمی بننا چاہتے ہیں؟ یہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ موت اٹل ہے، مگر انسان اکثر اس حقیقت کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ ہر شخص اپنی زندگی میں ایک نہ ایک دن ان آخری مراحل سے گزرتا ہے جس سے کوئی فرار ہی ممکن نہیں۔ یہ وہ دن ہوتا ہے، عام سا دن ہوتا ہے جب انسان کی روح قبض کی جانی ہوتی ہے لیکن اسے اس بات کا کوئی علم نہیں ہوتا۔ وہ حسب معمول جاگتا ہے، چائے یا کافی پیتا ہے، کام پر جاتا ہے، اپنے معمولات نبھاتا ہے، ہنستا بولتا ہے اور اپنی زندگی کو ایک عام دن سمجھ کر گزارتا ہے۔ لیکن آسمانوں میں حکم صادر ہو چکا ہوتا ہے کہ فلاں ابن فلاں آج فلاں وقت پر اس کی روح قبض کر لی جائے۔ اس لمحے سے فرشتے اس کے ارد گرد آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ دو قسم کے فرشتے ہوتے ہیں، رحمت کے فرشتے جو نیک روح کو لینے آتے ہیں، اور عذاب کے فرشتے جو بدکار روح کے منتظر ہوتے ہیں۔ پھر اچانک وہ لمحہ آتا ہے جب ملک الموت آ کر روح کو قبض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ روح آہستہ آہستہ جسم سے باہر آنا شروع ہوتی ہے، پہلے قدموں سے نکلنا شروع ہوتی ہے، پھر ٹخنوں تک آتی ہے، گھٹنوں اور کمر سے گزرتی ہے، پھر آہستہ آہستہ سینے تک پہنچتی ہے۔
یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب مرنے والا نیم بے ہوشی میں چلا جاتا ہے، جیسے کوئی خواب میں ہو، مگر یہ خواب حقیقت ہوتا ہے۔ روح جیسے ہی گلے کی ہڈی تک پہنچتی ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب فرشتے یہ فیصلہ کرتے ہیں، یہ روح رحمت کے فرشتے لے جائیں گے یا عذاب کے۔ اسی وقت مرنے والا خود کو بے بس محسوس کرتا ہے اور سوچتا ہے، یہ میرا آخری لمحہ ہے، میں واقعی مر رہا ہوں۔ یہ ایک بہت سخت اور چونکا دینے والا احساس ہے۔ ایک ایسا شخص جس نے 60-70 سال زندگی گزاری ہو، لاکھوں بار کھایا پیا ہو، خوشی اور غم دیکھے ہوں، وہ اچانک پہلی بار موت کی حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ یہ وقت وہ ہوتا ہے جب مرنے والا ایک نئی دنیا کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے فرشتے آ جاتے ہیں۔ اب وہ دونوں جہانوں کے درمیان ہوتا ہے۔ وہ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو دیکھ سکتا ہے جو اس کے گرد کھڑے ہیں، لیکن ساتھ ہی فرشتوں اور ایک نئے عالم کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ تم اپنے عزیز کے قریب کھڑے ہوتے ہو، مگر اس لمحے اللہ اور اس کے فرشتے اس کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی روح پوری طرح جسم سے نکل جاتی ہے اور جسم ایک بے جان جسم بن جاتا ہے۔ اگر وہ نیک تھا تو رحمت کے فرشتے روح کو جنت کی خوشبو کے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اگر وہ گناہ گار تھا تو عذاب کے فرشتے اس پر سختی کرتے ہیں اور اس کے لیے برے انجام کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ہم سب اسے جانتے ہیں، مگر اکثر غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک تم اس سے غافل تھے، لیکن آج ہم نے تمہاری پردہ ہٹا دیا اور اب تمہاری نظر بہت تیز ہو گئی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ جب ہمارا وقت آئے تو ہمیں ایمان، ہدایت اور نیکی کی حالت میں دنیا سے رخصت فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے، آمین۔ اب بتائیں کیسے ہیں آپ لوگ؟ یہاں میں بنا رہی ہوں چھولے کی چاٹ۔ اس میں آلو ابال کے ڈالے ہیں، مکس کر رہی ہوں۔ کالے چنے میں نے بھگو دیے تھے رات بھر، اس کو بوائل کیا ہے، پیاز، ہری مرچیں، ہرا دھنیا، لیمن یہ سب ڈالا ہے۔ آپ لوگوں کے رمضان کیسے جا رہے ہیں؟ آج تیسرا روزہ ہے، سب لوگوں نے قرآن شریف بھی شروع کر دیا ہوگا، تسبیحات بھی جاری ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کاموں کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آپ لوگ کس اسٹائل سے چھولے بناتے ہیں یہ بھی ضرور بتائیے گا۔ اور افطاری میں آپ کے گھر میں کیا کیا بن رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ویسے ہی سب کا دسترخوان وسیع کر دیتے ہیں، غیب سے مدد فرماتے ہیں اور سب کے دسترخوانوں پہ رونق آ جاتی ہے۔ چنے کی چاٹ ریڈی ہے۔ اچھا، جب چنے کی چاٹ بنائیں تو ہاتھ نہیں رکتا ہے، دل چاہتا ہے ہر تھوڑی دیر بعد کھاؤ۔ ایسی چیزیں میں کم ہی بناتی ہوں۔ یہ رمضان کا ولاگ نہیں ہے، پہلے کا ہے۔ یہاں کٹ رہے ہیں آلو باریک باریک، کیونکہ چھولے اور بھی بچے ہوئے تھے تو اس میں ڈال دیتے ہیں۔ اگر آپ کو میرا ولاگ اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں
اور اب میری طرف سے اللہ حافظ.